السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے اور پورا ایک رکوع کر لیں گے۔ والمحصنات، اچھا پہلے تو محرمات کے بارے میں بتایا تھا کہ ابدی، رضائی اور سسرالی مساہرت کے جو رشتے تھے وہ سب محرمات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور کون کون حرام ہیں عورتیں ان کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اب آ رہا ہے والمحصنات، اور جو شادی شدہ ہیں یعنی جو کسی کی نکاح کی قید میں ہیں، قید نکاح میں ہیں، تو محسنات کہاں سے نکلا؟ حسن سے، حا صاد نون حسن اس کو بولتے ہیں۔ حسن اور چیز ہوتی ہے، حسن اور چیز ہوتی ہے۔ حسن کہتے ہیں کس کو؟ قلعے کو۔ کہ آپ دیکھیں جس طرح قلعے کی اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے دیکھے ہوں، تو قلعے کی اونچی دیواروں سے کیا ہے کہ مطلب وہ پروٹیکشن کی فیلنگ دے رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے، ہاں جی۔ اچھا ان کی بات سنو، قلعے کو تو حسن کسے کہا گیا؟ قلعے کو، ٹھیک ہے، اونچی دیواروں کی وجہ سے، اونچی فصیل والی عمارت جو ہے۔ تو جو محسنات ہیں، شادی شدہ عورتیں ہیں، وہ ایک کسی مرد کے نکاح کی قید میں آ جاتی ہیں، یعنی جیسے قلعہ بند ہو جاتی ہیں۔ قلعہ بند تو نہیں، یعنی جس طرح سے قلعے میں سیف ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو محسنہ کہا گیا، محسنہ صاد کے ساتھ۔ محسن اور محسنہ یعنی دونوں واحد اور مذکر، اس طرح سے اس کو کہا گیا۔ تو والمحسنات اور لفظ آیا، حروف عطف آیا، کیونکہ پیچھے جو آیت آ رہی ہے حرمت، آپ دیکھیے حرمت علیکم، اگر نہیں ہے تو اوکے، حرمت آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی کفایت کر رہا ہے واو۔ اور شادی شدہ عورتیں شادی شدہ ہیں من النساء، عورتوں میں سے، یعنی جو کسی کی نکاح کی قید میں، الا مگر، ایکسیپشن کیا ہے؟ الا مگر ما ملکت ایمانکم، جن کے ملکت، مالک و ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ۔ دائیں ہاتھ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ لونڈی غلام کی طرف یہ اشارہ ہے کہ دایاں ہاتھ جو ہوتا ہے وہ زیادہ طاقت رکھتا ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے، یعنی جو آپ کے قبضے میں ہیں، آپ کے زیر سایہ ہیں، زیر دست ہے، زیر دست کا بھی لفظ آتا ہے، تو ان میں غلام یا لونڈیاں وغیرہ، لیکن یہاں پہ اشارہ ہے لونڈیوں کی طرف، باندیوں کی طرف۔ اب کہا جا رہا ہے کتاب اللہ ہی، بات اب یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب اللہ ہی، یہ لکھا ہوا ہے، فرض ہے، یہ ڈیوٹی ہے، اور علیکم، تم پر، اور علا جب کہیں آ جاتا ہے تو یعنی جیسے ایک لفظ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ جو توبہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے، انما التوبۃ علی اللہ، یعنی توبہ کو قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ تو اسی طرح علیکم، یہاں پہ علی کا معنی کہ یہ جو ہے یہ سب کچھ تمہارے ذمے ہے، تم پر فرض ہے، یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ کا قانون ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے، یعنی اب اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، اور حلال کیا گیا لکم، تمہارے لیے، ما، وہ جو وراء، علاوہ ہے۔ اصل میں تو وراء کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، ٹھیک ہے، اور کئی جگہوں پہ وراء کا معنی علاوہ بھی آتا ہے، اصل میں وراء پیچھے کو کہتے ہیں، جو اس کے علاوہ ہے۔ ذالکم، ان کے، ذالکم میں اشارہ، کم میں کیا ہے؟ اشارہ ہی ہے سارا۔ ذالکم، ان کے، کن کے؟ ذالکم کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ محرمات کی طرف، یعنی جتنے حرمت میں سب آ رہے ہیں، محسنات آ رہے ہیں، اور نسبی اور رضائی اور مساہرت کے رشتے، سب یہ ذالکم میں آ رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ حلال جو ہے وہ زیادہ ہے
اور جو حرمت کے رشتے ہیں وہ کام ہیں. یعنی آپ دیکھیں دنیا بھری پڑی ہے. اس کے علاوہ آپ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے بھی کریں. اب شرط کیا ہے؟ ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو. سوری میں لفظی ترجمہ پہلے کر دوں. ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، بھی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین، نکاح میں لانے کے لیے، نکاح میں لانے والے ہوں. یعنی نکاح میں لانے کے لیے اموالکم، یہاں پہ اموالکم سے کیا مراد ہے؟ مہر. یہ لازم ہے. مہر یعنی مرد کے لیے لازم ہے. محسنین، نکاح میں لانے کے لیے، غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے. ومستمتعتم، پس جو فائدہ اٹھایا تم نے، تو بھی اس کے ساتھ، منہن، ان سے، یعنی ان عورتوں سے. فآتوہن، تو دو انہیں، اجورہن، ان کے مہر، ان کے اجر. اجر کہا گیا یہاں پہ. اجر کیوں کہا گیا؟ اس منفعت کی وجہ سے، یعنی جو فائدہ اٹھایا، جو منافع اٹھایا، یا جو فائدہ لیا انہوں نے، اس کی وجہ سے کہا گیا. یہ یعنی اس کو یہ نہ کوئی سمجھے عورت کہ اجر کہا گیا ہے تو کوئی غلط لفظ ہو گیا. نہیں، یہ بھی مہر ہی ہے. مہر کے لیے مطلب آیا ہے. فریضتاً، مقرر کیا ہوا، وہ مہر جو مقرر کیا گیا تھا. ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما تراضیتم، اس میں جو تم باہمی رضامندی سے، کہ تم باہم راضی ہو جاؤ، بھی، جس پر. یعنی کیا کہ آپس میں یا تو کم کر دے وہ عورت، یا اور مرد زیادہ دے دے، یا پورے کا پورا معاف کر دے. یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے کہ آپس کی رضامندی سے، چاہے کم کرا لو، چاہے مرد زیادہ کر دے. یہ نہیں کہ عورت ہی کم کرے یا عورت ہی معاف کرے، مرد بھی زیادہ دے سکتا ہے، اس میں جو بھی ہے. من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد. ایک ہے مقرر کیا ہوا، ٹھیک ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیمن، خوب علم والا، حکیمہ، خوب حکمت والا. ومن لم یستطع، اور جو کوئی نہیں طاقت رکھتا، منکم، تم میں سے، طولن، طول کہتے ہیں، طول بھی اسی سے لفظ سے نکلا ہے. طولن کہتے ہیں وسعت، مال کی وسعت کو، کسی چیز کا بڑھنا، کسی چیز کا مطلب لمبا ہونا ہے، اسی طرح سے طول دینا، وہاں سے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی نان نفقے کا اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں. آئین کہا، یہ کہ وہ نکاح کرے، المحصناتی، آزاد عورتوں سے، المؤمناتی، جو مومنہ ہوں. یعنی ایسا شخص جو طاقت نہیں رکھتا، مال میں وسعت نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کر سکے آزاد مومنہ عورت سے، تو کیا ہے؟ فمما، تو پس جو ملکت، جو مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ. فمن، تو ان سے کر لو، ما ملکت، جن کے مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم، تمہاری لونڈیوں میں سے، یعنی باندیوں میں سے. فتیات، فتیات کہتے ہیں فتات. فتیات کس کی جمع ہے؟ فتات کی. فا تالف تا تے ساکن، فتات. فتات اصل میں تو نوجوان کے لیے ہی آتا ہے، لیکن یہاں پہ باندی مراد ہے، ٹھیک ہے. فتیاتن لفظ آتا ہے، اور اسی طرح سے کئی سورہ، کیا اس کو کہتے ہیں، سورہ کہف میں بھی الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ چند نوجوان جو تھے وہ غار کی طرف گئے، تو اس طرح. تو فتات جو ہے وہ فتیات کی کا واحد ہے، یعنی فتیات فتات کی جمع. اچھا، من فتیاتکم، تمہاری لونڈیوں میں سے، المومنات، جو مومنہ ہوں. یعنی لونڈی سے بھی، باندی سے بھی تب نکاح جائز تھا جبکہ وہ ایمان لے آتی. اس کو ابھی ہم تفسیر میں کریں گے. واللہ، اور اللہ، علم، زیادہ جانتا ہے، بی ایمانکم، تمہارے ایمان کو. یعنی وہ ایمان لائی ہے یا نہیں لائی، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم ایمان والے ہو یا وہ ایمان والی ہیں. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو. فانکحوہن، تو پس نکاح کرو ان سے، باذنی، اجازت سے، ساتھ اجازت کے، اہلہن، ان کے آقاؤں کی، ان کے مالکوں کی. یہاں پہ اجازت باپ سے نہیں لی جائے گی. لونڈی کا ولی جو ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کا آقا اس کا مالک ہے، ہوتا، اب تو ہے نہیں ہے یہ. وآتوہن، اور دو انہیں، اجورہن، انہیں بھی دو ان کے مہر. ان کا مہر کتنا ہوتا ہے؟ آدھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نصف ہوتا ہے.
جتنا بھی ایک مہر کسی کا آزاد عورت کا اس سے نصف ہوگا یا اس سے بھی کم مہر پہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کا ویسے نصف ہی ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی جو اس وقت کا دستور تھا اس طرح سے۔ محسنات، کس لیے؟ پھر دوبارہ یہ لفظ آ رہا ہے، اس کو آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ محسن بنانے کے لیے، محسنہ بنانے کے لیے، نکاح میں محفوظ ہونے والیاں، یعنی ایسی ہوں وہ لونڈیاں، وہ غلام جو باندیاں ہیں کہ نکاح میں محفوظ ہونے کے لیے ہوں، غیر مصافحات، پہلے آیا تھا محسنین، نکاح میں لانے کے لیے، یہاں پہ ہے محسناتی، وہ یہ اب ان عورتوں کی طرف اشارہ ہے جو باندیاں ہیں، یعنی وہ یہ نہ ہو کہ دوبارہ کوئی بدکاری کرتی پھریں یا دوبارہ کوئی ایسا کام کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لونڈی غلام سے اور بھی تمتع فائدے بھی اٹھائے جاتے تھے، مباشرت بھی کی جاتی تھی، اور یعنی یہ جائز تھا پہلے، یا تو بیوی یا پھر وما ملکت ایمانکم، ٹھیک ہے، یہ اسلام میں جائز تھا۔ محسنات، نکاح میں محفوظ ہونے والیاں، یعنی اگر کسی لونڈی سے اس کے آقا کی پرمیشن سے کسی مسلمان آزاد مرد نے شادی کر لی ہے، اس میں اس کے بعد کہ کوئی ایمان لے آئی ہے، پیچھے سے آئی ہے، کوئی کافروں کی ہے یا اہل کتاب میں سے، تو ایمان لے آئی ہے، تو پھر آقا جو ہے اپنا جو حق ہے وہ اس کو ٹرانسفر کر رہا ہے اس مرد کو، آزاد مرد کو، پھر وہ دوبارہ اسے مباشرت نہیں کر سکتا، نہ مل سکتا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی اور کام کروا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے پیچھے کافر تھے جو اپنی غلام عورتوں سے بدکاریاں کرواتے تھے، تو پھر وہ عورت محسنہ بن جائے گی۔ اب محسنات کا لفظ آ رہا ہے، محسنات، نکاح میں محفوظ ہونے والیاں، غیر مصافحات، نہ کہ بدکاری کرنے والی، اصل میں صفاحہ کہتے ہیں، سین فاحہ کہتے ہیں، مطلب وقتی لذت کو، اصل میں صفاحہ کا مطلب تو اور ہے، میں یہاں پہ لینا نہیں چاہ رہی، بچے بھی بیٹھے ہوئے یعنی، تو اس کو وقتی لذت کو کہتے ہیں صفاحہ کا مطلب، اس وجہ سے سین فاحہ جس مطلب وقتی طور پہ جو جنسی تسکین ہوتی ہے اس کے لیے ہوتا ہے۔ ولا متخذاتی، اور نہ بنانے والیاں، نہ پکڑنے والیاں، بنانے والیاں، اخدانی، چھپے دوست، خدن کہتے ہیں چھپے دوست کو، خدن، تو وہاں سے اخدان نکلا، خدن کی جمع ہے اخدان، چھپی دوستی، چھپے دوست بنانے والیاں نہ ہوں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے، ان کی طرف، یہ ان لونڈیوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ نکاح میں آئیں، نہ کہ وہ بدکاری کرتی پھریں یا چھپے دوست بنائیں، چھپی آشنائی کرتی رہیں۔ فَإِذَا، پس جب احسن، وہ نکاح میں لائی جائیں، جب وہ محسنہ بن گئی ہیں، یعنی اس قلعے میں قلعہ بند ہو گئی ہیں، قید نکاح میں آ گئی ہیں، فَإِنْ أَتَيْنَا، پھر اگر وہ کریں، ارتکاب کرے، بِفَاحِشَةٍ، کسی زنا کا یا بدکاری کا، دونوں ایک ہی چیز ہے، فاحشہ کا، تو فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر ہے، عَلَىٰ یعنی فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر ہے نصف، سزا آدھی، نصف آیا، صرف سزا نہیں آیا، وہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آدھی سزا، ماں، وہ جو علی المحسناتی، پاک دامن عورتوں، یعنی یہاں پہ محسنات سے مراد آزاد پاک دامن عورتیں، جو کہ پاک دامن عورتوں پر ہے، من العذابی، سزا میں سے، آخر میں اللہ نے دے دیا، ٹھیک ہے، یعنی اگر 100 کوڑے ہیں تو انہیں 50 ہیں۔ ذالکہ، یہ ذالکہ میں کیا چیز ہے؟ اسم اشارہ میں اشارہ، اور جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشارن علیہ، الیہ، الف سے، حمزہ سے، یعنی مشارن الیہ، یعنی اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ پرمیشن جو اللہ نے نکاح کی دی ہے، کسے؟ کہ جو نان نفقہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، طولاً، ومن لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات المؤمنات، ٹھیک ہے، اس کی طرف یہ ذالکہ کا اشارہ ہے۔ یہ جو نکاح کی پرمیشن دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے، یہ اس لیے ہے لمن، واسطے اس کے، خشیہ، جو خوف رکھتا ہو، خشیت رکھتا ہو، ڈرتا ہو، العنتی، مشقت میں پڑنے سے، عنتی کہتے ہیں، یہاں پہ عنتی سے مراد، عنتا سے مراد زنا ہے، یعنی زنا میں کہ وہ کہیں زنا نہ کر بیٹھے، بدکاری نہ کر بیٹھے، اور اصل میں عنت، پہلے بھی انتم کا بھی لفظ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی چیز کا بہت زیادہ بوجھل ہو جانا، کسی چیز، اور پھر ایسا کہ ہلاکت کا بھی اندیشہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یتیموں کے مال میں جب ہم اس کو ملا رہے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ ہم کہیں مطلب
اور پھر یہ ہلاکت کا ہی اندیشہ تھا نا. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں آپ اس کو ملا لو، اب یہ نہیں ہے بالکل ہی برتن الگ کر دو ہر چیز کہ ہم کہیں مطلب، اور پھر یہ ہلاکت کا ہی اندیشہ تھا نا. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں آپ اس کو ملا لو، اب یہ نہیں ہے بالکل ہی برتن الگ کر دو، ہر چیز الگ کر دو، ہر سالن ہر چیز الگ آپ بناؤ، تو یہ بہت مشکل تھی، بہت بوجھ ہو جاتا ہے. آپ ایک ٹائم اگر کسی کو کر رہے ہیں الگ سے، مثال کے طور پہ ایک مریض ہے گھر میں، تو آپ اس کا الگ سے کھانا بنا رہے ہیں تو وہ پھر تھوڑا ہوتا تو ہے ہی ہے، اس طرح سے تو نہیں ہوتا. تو آناتا کہتے ہیں انتہائی تکلیف کو، یعنی بہت زیادہ مشقت جس میں ہو. تو یہاں پہ زناق سے مراد ہے، ٹھیک ہے، منکم تم میں سے، وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ اگر تم صبر کرو، یہ اگر نہیں ہے، اور یہ کہ تصبروا تم صبر کرو، خیر لکم تو بہتر ہے تمہارے لیے. تمہارا صبر کرنا بہتر ہے تمہارے لیے. واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، خوب بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے. صبر کیا کرو؟ یعنی تم آزاد مومنہ عورت سے ہی نکاح کرو، تھوڑا صبر کر لو، ٹھیک ہے. اس کی تفسیر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پیچھے جو محرمات گزری ہیں، نسبی، رضائی اور مساہرت کے جو محرمات ہیں، ان کے بعد اور عورتیں، ٹھیک ہے. ان میں کون کون سی ہیں؟ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں. یعنی ایک عورت جب کسی کی کے نکاح میں چلی جاتی ہے تو وہ سمجھے کہ قلعے میں چلی گئی ہے. جیسے قلعہ جو ہے دور سے آپ کو پروٹیکشن کی فیلنگ دے رہا ہوتا ہے کہ اس میں پروٹیکشن ہے. دیکھیں آپ، جو قلعہ خیبر ہے یا کچھ اس طرح کے قلعے تھے، وہ کیوں بند اندر محصور ہو جاتے تھے؟ کہ وہ وہاں پر اپنے آپ کو مطلب وہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ محفوظ ہیں، تو اس لیے. تو آپ دیکھیں کہ جب عورت، میں نے ہم اس سے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ایک مرد کے لیے، ایک عورت کے لیے اس مرد کا ایک نام ہی کافی ہوتا ہے. چاہے وہ مرد اس کو کچھ دے رہا ہے، یہ نہیں دے رہا، یہ تو ایک اندر کھاتے کی بات ہے نا، یا اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، لیکن باہر والے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کا شوہر ہے. اور جہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہوتا وہاں پہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اسی لیے عورت کی شادی عورت کی بہت ضروری ہے، چاہے وہ بیوہ ہو چکی ہے، طلاق یافتہ ہے، کنواری ہے، چاہے جو بھی ہے. تو اسلام نے اس کو 4 معنوں میں لیا احسان کو. احسان یہ وہ والا سین والا نہیں، سواد والا، اس کو کہتے ہیں احسان. الف ہا صاد الف صا اور نون. احسان کو اللہ تعالیٰ نے 4 معنوں میں لیا. 4 معنوں میں جیسے نمبر 1 تو ہے شادی شدہ، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 ہے آزاد عورتیں. اب لازمی نہیں کہ شادی شدہ ہی عورت محسنہ ہے، جو خاندانی عورت ہے، خاندان بھی کیا کرتا ہے؟ ایک پروٹیکشن دیتا ہے. جیسے باپ ہے، بھائی ہے اور ہے، نہیں بھی باپ بھائی ماں ہے، سمپل خاندان میں ہے تو وہ پروٹیکشن میں ہے، ٹھیک ہے، ایک حصار میں ہے، ایک قلعے میں ہے، اس کو بھی اسلام نے محسنہ ہی کہا ہے. نمبر 3 ہے پاک دامن. اپنی پاک دامنی کی وجہ سے، اپنی عزت و عفت کی وجہ سے اسے بھی اسلام نے محسنہ ہی کہا ہے. یہ صرف یہی نہیں کہ شادی شدہ کے لیے محسنہ لفظ ہے. اور نمبر 4 ہے مسلمان عورتیں، سمپل جو عام مسلمان عورتیں، انہیں بھی محسنہ کہا گیا. من النساء عورتوں میں سے، الا مگر. اب باقی کیا ہے؟ یعنی اس میں ایکسیپشن کیا ہے کہ اس کے علاوہ، ان عورتوں کے علاوہ، ان 4 جو یہ کیٹیگریز بتائیں، ان کے علاوہ آپ یعنی جو ہے ان کو کر سکتے ہیں ما ملکت ایمانکم، کہ جن کی جو لونڈیاں غلام ہیں، جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ. اچھا، یہ نا آیت جو اتری تھی نا، اس میں ان میں تو بہت کم تفاسیر تھیں، تو اس میں میں تھوڑا سا آپ کو ذکر کر دوں کہ یہ صحابہ کرام نے نا ایک کوشچن کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہ تب تھا کہ کچھ عورتیں، یعنی جنگوں میں کافروں کی بہت سی عورتیں مسلمانوں کی قید میں آ جاتی، اور مسلمان ان کے ساتھ ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کرتے کیونکہ وہ شادی شدہ تھی. آپ کو پتہ غلام، میں اس کو کلیئر کر دوں کہ غلام لونڈیوں سے ہم بستری کی جا سکتی تھی بغیر نکاح کے بھی، اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا. یہ اسلام نے پہل تھا. بعد میں اس کا حکم یہ نہیں کہ مکمل طور پر جس طرح سے منع کیا گیا، جیسے متع ہے، متع کی ابھی ہم بات کریں گے، نکاح متع کی، وہ تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے حرام کر دیا.
تو اس پہ پھر بعد میں خاموشی ہے، یا برحال دیکھتے ہیں آگے. تو صحابہ کرام ایسی عورتوں سے یعنی کراہت محسوس کرتے تھے، کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں، پہلے سے کافروں کی وہ عورتیں آئی ہوتی تھیں، نکاح میں ہوتی تھیں. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کوشچن کیا ان کے بارے میں کہ ان کا کیا کریں، کیونکہ یہ ہوتا تھا ان کو کھلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. ابھی ہم غلاموں کی بھی بات کرتے ہیں کہ غلام کیا چیز ہے، کیسے آئے، کہاں سے آئے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جس پر یہ آیت نازل ہوئی، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یہ والا جو پارٹ ہے نا، یہ والا، اس کا یہ شان نزول ہے، اس کا محصنات کا. اچھا، اس کو ابن کثیر روایت کرتے ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے. جب کوئی عورت جنگ میں پکڑی ہوئی آ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کا پہلا نکاح ختم ہو جاتا ہے. یہ ڈن ہے بات، چاہے اس کے پہلے خاوند نے اسے طلاق دی ہے یا نہیں دی، وہ آپ کی مطلب غلام بن جاتی ہیں. غلام سے مراد ایسے لفظ تو لینے سے ہی ویسے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے میں وہ آپ کو بتاؤں گی. یعنی وہ آپ کے اس میں وما ملکت ایمانکم، یعنی تمہارے وہ ملکیت میں آ جاتی ہیں، آٹومیٹکلی وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے. اچھا، لیکن کیا ہے، استبرائے رحم، یعنی رحم کا صاف ہونا ضروری ہے کہ ان کے پیٹ میں کچھ ہے تو نہیں ہے. اس کے لیے کتنی ہے عدت ان کی؟ 1 ماہ، ایک حیض آنے کے بعد. یعنی اگر حاملہ ہیں تو وضع حمل، اور اگر نہیں تو جسٹ 1 حیض بس، اس کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ آیا تھا اور صحابہ کرام نے کوشچن کیا تھا، تو اس پر جو ہے وہ یہ آیت بھی اتری اور ان کو پرمیشن دے دی گئی. اب ہے لونڈی کا مسئلہ. نزول قرآن کے وقت غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ عام تھا جسے قرآن نے بند نہیں کیا. البتہ ان کے بارے میں ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے جس سے غلاموں اور لونڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہو تاکہ غلامی کی حوصلہ شکنی ہو سکے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اب آگے میں بات بتاؤں گی کہ غلام بھی نہیں ان کو کہنا. اس کے 2 ذریعے تھے. ایک تو بعض خاندان صدیوں سے ایسے چلے آ رہے تھے کہ ان کے مرد اور عورتیں اور فروخت کر دیے جاتے. صدیوں سے ایسے خاندان تھے جو جدی پشتی غلام 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 چلتے آ رہے تھے، ان کے بچے نسل در نسل غلام چلتے آ رہے تھے. اور یہی خریدے ہوئے مرد و عورت غلام اور لونڈی کہلاتے. مالک کو ان سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہوتا. دوسرا ذریعہ کیا تھا؟ جنگ میں قیدیوں والا تھا. ٹھیک ہے، پہلا کیا ہے کہ صدیوں سے غلام چلے آ رہے تھے. مثال کے طور پہ آپ جب کسی فیملی میں بچی کی شادی کرتے ہیں، پتہ نہیں اب یہاں رواج ہے، 1-2 گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ مطلب ساتھ میں ملازمہ دیتے ہیں، تو وہ ان کے فیملی میں چلے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس بھی اس طرح سے ہوتے ہیں، پھر آگے سے ان کے بچے. تو اس طرح کے مطلب میں نے اور پہلے بھی دیکھا ہے، ادھر بھی ہیں اس طرح کے معاملات. تو اس طرح سے. دوسرا کیا تھا کہ جنگ کے ذریعے، کہ جنگ میں جو ہے وہ جنگ قیدی بن کر آ جاتے، کہ کافروں کی قیدی عورتوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا اور وہ ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی. اس دور میں قیدیوں کے لیے کوئی بین الاقوامی قانون تو تھا نہیں، اس لیے اس دور کے اعتبار سے بہترین حل یہ تھا کہ انہیں اگر انہی معاشرے میں یوں آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے فساد پیدا ہو جاتا. تو کیا کیا گیا کہ انہیں خاندانوں کی پروٹیکشن دی گئی. ٹھیک ہے، زید بن حارثہ کون تھے؟ غلام تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام دیکھیں، وہ بھی غلام تھے، حبشی غلام تھے، بلیک تھے. اور اس کے علاوہ اسی طرح کئی ہمیں ملتے ہیں معاملات. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا، اس میں اسلام نے کیا کیا کہ ان کو خاندانوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا. کوئی جیل نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس طرح سے بھی نافذ کیا کہ ان کو فیملیز کے ساتھ رکھا. اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ وہ آخری وصیت سنیں، یاد ہو شاید آپ کو، کہ کیا ہے کہ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، کہ نماز نماز اور جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈی غلام. کہ آخری وصیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا. اور پھر خطبہ حجۃ الوداع میں دیکھیں
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں وہ بات جو میں آپ سے بار بار کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جو مالک ہے جس کی اختیار میں یہ ہیں وہ اسے یہ نہ کہے کہ مطلب کوئی غلام یا اس طرح سے نہ کہے، وہ کہے کہ مطلب اس کی عربک نہیں، میں اردو اس کی کر دیتی ہوں، اس کی ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں کہ وہ کہے میرا بچہ میری بچی، اس طرح سے کہے۔ اور کوئی غلام بھی اپنے آقا کو آقا نہ کہے، وہ کہے کہ سردار، میرے سردار، میرے سردار، اس طرح کا لفظ یوز کرے، سر یوز کر لے، میڈم یوز کر لے جس طرح آج کل ہے، یا اس طرح تو نہیں تھا، سردار کا لفظ آیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آیا فتیاتی کم، فتیاتی یا اس طرح کا فتیات، اس طرح کا لفظ ایک آیا ہے، میرا بچہ میری بچی۔ اور وہ کیا کہے، کیونکہ پہلے کہا جاتا تھا رب بھی کہا جاتا تھا، آقا بھی کہا جاتا تھا، آقا ہی موسٹلی کہا جاتا تھا۔ تو جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے آقا نے انہیں لینے بھیجا بکری کا سب سے بہترین جو حصہ ہے اس کے جسم کا، تو اس طرح سے تو کہا جائے سردار کہا جائے، یعنی ان کو جو مخاطب کرنا ہے نا وہ بھی اس میں تذلیل نہ ہو۔ اسلام نے اتنی پروٹیکشن دی، آئے یہ کہاں سے کچھ پتہ ہے؟ یہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ اسلام میں ریکارڈڈ جو جنگیں ہیں نا وہ 1600 جنگیں، 1600 جنگیں ریکارڈڈ ہیں۔ 1600 جنگوں میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے قیدی بھی آتے، اور اس کے علاوہ جو طاقتور لوگ ہوتے تھے نا وہ کیا کرتے کہ وہ جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان پر یعنی ہلہ بول دیتے اور ان کے بچوں کو اور عورتوں کو اٹھا کے لے آتے، اور ان کو جن کو لے کے آتے اب ان عورتوں کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی، ان کو جیسے مرضی استعمال کیا جاتا، بھیڑ بکریوں کی طرح۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ان کی پوری منڈیاں لگتی تھی، اور جس طرح سے آپ یہ گائے بھینسوں بکریوں کو لے کے آتے ہیں نا اس طرح سے انسانوں کو لے کے آیا جاتا تھا۔ ان کے اسپیشل بازار ہوتے تھے، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اسلام نے اس خرید و فروخت پہ بھی پابندی لگائی اور یہ سب کچھ، تو ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور جو وہاں سے اٹھا کے لے آئے جاتے ان کو پھر آگے بیچا جاتا، پھر نسل در نسل، نسل در نسل یہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہتا۔ جنگوں کی صورتوں میں بھی آتے اور خود سے بھی کچھ لوگ اٹھا کے، تو اس طرح سے یہ غلام۔ تو اسلام نے پھر جو ہے اس کو یہ مطلب مکمل طور پہ جس طرح وہ تو نہیں آیا حکم کوئی بھی، لیکن کیونکہ واللہ علم آگے کیا ہونا ہے پتہ ہے ہمیں، آگے کیا ہونا ہے۔ جو حالات ہوئے کھڑے ہیں، جنگوں کا دور شروع ہونے والا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ مسلمانوں کی کیا ویلیو ہے، ان میں بہت سارے اسی طرح نا ایک آتا ہے انہی کے بارے میں کہ ایک شخص ہے ایلیکس ہیلے، آپ اسے سرچ کیجئے گا، اس نے ایک مووی بنائی دا روٹس، تو اس میں وہ بتاتا ہے کہ اس نے یعنی یہ ریسرچ بیسڈ مووی ہے، ایسے ہی نہیں ہے، کہ اس نے نارتھ امریکہ سے جو پکڑے جانے والے جو بلیکس تھے ان کو کیسے غلام بنایا گیا، یہ مطلب اس پہ پوری ایک مووی بنی ہے، دا روٹس اس کا نام ہے۔ اور اس میں وہ اپنی ہسٹری ساری جو اس میں ہے نا مطلب وہ ریئل اپنی ہسٹری بتاتا ہے کہ کس طرح سے مطلب اس نے اپنی ہسٹری کو ایکسپلور کیا کہ افریقہ سے جو اس کی اوریجن تھی وہ کس طرح سے آئی، جو بلیکس تھے افریقہ کے تھے تو ان کو کیسے غلام بنایا گیا، اور اپنی 7 نسلوں کی ایک ہسٹری کو ایکسپلور کر رہا ہے اس مووی میں بھی۔ وہ گیا وہاں پر اور اس نے سارا کچھ پوچھا۔ تو اسلام نے کیا کیا، صرف ایسی قتل و غارت لوٹ مار سب کو ختم کیا، جہاد فی سبیل اللہ رکھا، مال غنیمت رکھا، مال غنیمت میں آنے والی حاصل ہونے والی جو عورتیں جو آ رہی یا تو انہیں آزاد کر دیا جاتا بالکل، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ اور غلاموں کو آزاد کرواتے کون، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو غلاموں کو آزاد کروایا جاتا، اور اگر آزاد نہیں بھی اپنے ساتھ بھی رکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جو شخص آپ کے لیے کھانا بنا کے لے کے آ رہا ہے نا اس کو بھی آپ ساتھ میں دو، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ علیکم، یہ جو جتنا قانون اللہ نے بتایا یہ سب تم پر فرض ہے، یعنی جتنی محرمات ہیں ان کے علاوہ نہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کر دیے گئے لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالک، اس کے علاوہ جو کچھ ہے، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو۔ پہلی شرط کیا ہے نکاح کی، تم تلاش کرو کس طرح، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ،
یعنی یہ لازم ہے اپنے مہر دے کے. محسنین نکاح میں لانے والی ہوں، نکاح میں لانے کے لیے، غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کرنے والی. اچھا یہاں پہ ایک صورت یہ نکلتی ہے کہ نکاح میں لانے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے نہیں. مطلب اس کا کیا ہے کہ ایک ہمارا ابھی بھی طبقہ ایسا ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی، کہ جہاں پر نکاح متع جائز ہے. متع کا پتہ ہے، سنا ہے کبھی؟ ٹھیک ہے، کہ وہ وقتی نکاح ہوتا ہے اور اس کے ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں کہ مطلب مثال کے طور پہ آپ نے اس سیٹرڈے سے اس سیٹرڈے تک ہمارا نکاح رہے گا، اس کے بعد نہ طلاق ہوتی ہے، نہ عدت ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ گواہ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ آٹومیٹکلی وہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ابھی بھی طبقے میں اس طرح چل رہا ہے. سود شراب کے ساتھ ساتھ گریجولی نکاح متع کو بھی حرام قرار دے دیا گیا تھا. یہ بھی اس دور میں تھا کہ وقتی طور پر نکاح کر لیا جاتا اور اس میں یعنی اولاد یا اس طرح کا کوئی صورت نہیں ہوتی تھی، صرف ایک وقتی لذت کے لیے. یہ مصافحین کا جو لفظ آیا تو اس طرح سے کیا جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے متع کو حرام قرار دے دیا، جس طرح سود شراب، یہ اسی طرح یہ ہے. خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پہ بہت سختی سے، لیکن جو ابھی بھی یہ کئی لوگ کرتے ہیں. بہرحال یہ اس کی ایک اور صورت ہے، اس وجہ سے غیر مصافحین کا بار بار نام آ رہا ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ. اچھا ایک صورت کیا ہے، پہلی شرط کیا ہے، تلاش کرو مالوں کے ذریعے. دوسری کیا ہے، نکاح میں لانے کے لیے. نمبر 2. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، جو تم نے فائدہ اٹھایا اس نکاح کے ذریعے تو انہیں ان کے اجر دو، ان کے مہر دو مقرر کیا ہوا. یعنی مہر کی بار بار بات آ رہی ہے. اتنی دفعہ کئی جگہوں پہ صدقات کا لفظ آیا، کئی جگہوں پہ کیا لفظ آیا، کئی جگہوں پہ کیا لفظ آیا. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کئی فیملیز اس طرح ہوتی ہیں کہ اگر اس کی 4 بیٹیاں ہیں تو 5ویں بیٹی کو بھی اتنا ہی، جس کو مہر مثل بولتے ہیں. کئی فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کسی کا مہر مقرر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم پہ ہی رکھا. ایک دو آتی ہیں امہات کے بارے میں، حضرت آئی تھنک ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میں نے سن رہی تھی کہ ان کے بھی مہر میں تھا کہ شاید زیادہ تھا یا تھوڑا تھا یا کس طرح سے. تو لیکن کئی فیملیز ہوتی ہیں کہ مہر مثل دیا جاتا ہے، یعنی جتنی بہن اگر 3 4 5 بہنیں ہیں تو چھٹی کو بھی اتنا ہی مہر ملے گا. یہ اس کو مہر مثل بولتے ہیں، فیملی کا مہر ہوتا ہے. عرب کنٹریز میں بہت زیادہ مہر ہوتے ہیں، اور آپ باہر جائیں گے نا ابھی بھی دبئی یا وہ ابھی بھی خیرات مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ نہیں کہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہیں، انہوں نے کیا کرنا، شادی کرنی. پتہ ہے آپ کو کنواری لڑکی کتنا مہر ہے وہاں پہ؟ بہت زیادہ مشکل ہے کنواری کے ساتھ شادی کرنا، یا تو طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو. کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کرنا ابھی بھی وہاں پر بہت مشکل ہے. تو وہاں پہ باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے، باقاعدہ ادارے ہیں کہ آدمی جو ہے مہر ادا کرنے کے لیے جو شادی کرے. یہ ابھی بھی عرب کنٹریز میں ہے رواج بہت زیادہ مہر کا. آپ کو پتہ ہے یہ جب سٹیٹس ایک بن جاتا ہے نا تو یہ نسلوں تک چلتا ہے. ابھی بھی عرب کنٹریز میں غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے، ابھی بھی ان کے اس میں وہ چیز شامل ہے. آپ یہاں سے دیکھیں کوئی گیا ہے تو کفیل، آپ وہاں پہ پراپرٹی تو بنا نہیں سکتے. کفیلوں کے ابھی بھی آپ دیکھیں نا ان کی جو ذہنی لیول ہے. میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ایک شخص کو، عربی تھا وہ انتہائی بری زبان استعمال کر رہا ہو. ہم ہوٹل سے نکلے ہیں نا تو اتنی بدتمیزی کر رہا ہو. ایک باربر تھا وہاں پہ، اس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا تھا، فجر کا ٹائم ہو، بڑی بدتمیزی کر رہا ہو بہت زیادہ کھلے عام. اور پھر اسما کے بابا نے بتایا کہ یہاں پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جو عربی ہیں نا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے اور ان کو پروٹیکشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اور یہ جو اجمی ہوتے ہیں نا، جیسے ہم بنگلہ دیش سے گئے ہیں، پاکستانی گئے ہیں، انڈین گئے ہیں، یا اور کوئی، زیادہ یہی لوگ ہوتے ہیں، انڈین ہوتے ہیں، پاکستانی بنگالی ہوتے ہیں زیادہ تر، اور تو نہیں اتنے ہوتے، یا نیپال کے لوگ ہوتے ہوں گے. تو یہ کہتے کہ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں ان پہ. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کفیلوں کے کہتے سب سے جو ان کے کفیل نا انہیں کافی تنگ کرتے تھے، تو کہتے کہ یہ مطلب میرا کفیل بہت کمینہ ہے لیکن وہ سب سے اچھا ہے. کہتے کہ جو میرے ساتھ اور لوگ رہ رہے ہیں نا، یعنی ان کی فیملی بہت زیادہ، بہنیں سب وہاں پہ رہتے ہیں، مطلب یہ تو واپس آ گئے نا. تو کہتے کہ یہ میرا کفیل اتنا دیکھ لو آپ کے سامنے یہ کیا کچھ کر رہا ہے.
اتنا کمینہ ہے، لیکن یہ سب سے بہترین ہے تو ابھی بھی ان میں یہ چیزیں ہیں. یہ تو میں نے لائیو اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. تو اس کو کوئی نہیں پکڑا، کوئی نہیں آ رہا، اس کو کوئی نہیں پوچھا، اور وہ چپ کر کے سنی جا رہا ہے. انڈین تھا آئی تھنک. تو وہ سن رہا ہے، وہ برداشت کر رہا ہے. تو پھر میں نے جب کوشچننگ کی تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ ان کو پروٹیکشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ سب چیزیں. اچھا، اب آ رہا ہے کہ جو کیا ہم بات کر رہے تھے مہر کی. تو آج بھی وہاں پر کیونکہ سٹیٹس جو ہے وہ شروع سے ہی اوپر تھا. عربیوں کا آتا نا، کسی کو عربی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر. ابھی بھی بلیکس آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں بھی بلیکس کے بارے میں ابھی بھی سنا جاتا ہے کہ یورپ میں یا ادر کنٹریز میں بلیکس کے لیے آتا ہے کہ وہ مطلب پیچھے ہوں، تھوڑا سا ان کو پیچھے کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے، اور ہماری سوسائٹی میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے. تو یہ سٹیٹس کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی مہر بھی اونچے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ عورت کا خیر، لیکن بہرحال پھر بھی حق ہے عورت کا، عورت کر سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ ہم اسے نہیں چھین سکتے. ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما تراضیتم، یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر تم لوگ اسے کم یا زیادہ کر لو. لیکن کب؟ من بعد الفریضہ، لکھنے کے بعد، لکھت پڑھت ہونے کے بعد اگر کوئی عورت چھوڑ دیتی ہے، کم کر دیتی ہے، زیادہ کر دیتی ہے، یا مرد اور بڑھا دیتا ہے، یہ ان کا ہے. ان اللہ بے شک اللہ کان علیما حکیما، اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. ومن لم یستطع، اور جو کوئی نہ طاقت رکھتا ہو، منکم تم میں سے، طولا مال کی وسعت کی، مالدار نہ ہو، اور یہ اور اس بات کی طاقت بھی نہیں رکھ رہا کہ وہ نکاح کرے آزاد محسنہ عورت سے، مومنہ عورت سے، تو کیا کرے؟ فمما ملکت ایمانکم، پس لونڈیوں سے نکاح کر لو. من فتیاتکم، تمہاری لونڈیوں میں سے، المومنات جو مومنہ ہو. یعنی لونڈی سے بھی تب نکاح جائز تھا جب وہ ایمان لے آتی، اسلام قبول کر لیتی. پھر آگے کہا جا رہا واللہ اعلم بایمانکم. اس میں کیا بات شامل ہے کہ جب کوئی ایمان لے آتا نا، یا کوئی عورت، غلام، تو کہا جاتا کہ پتہ نہیں اس نے اسی طرح تو نہیں اسلام قبول کر لیا. اس طرح کے بھی سوالات اٹھتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ اعلم بایمانکم، اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے. جب میں اس کی تفسیر سن رہی تھی تو وہ انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس میں ان کے ایمان پہ شک کیا جاتا تھا کہ پتہ نہیں یہ لونڈی اس لیے تو نہیں ایمان لے آئی کہ اسلام میں آ جائے، اسلام کے حصار میں آ جائے، یعنی قلعے میں آ جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ اعلم بایمانکم، اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، یعنی وہ ایمان والی ہیں یا تم ایمان والے ہو، اس بات پہ نہیں ہوگا. پھر اللہ پھر کہہ رہے ہیں بعضکم من بعض، وہ بھی تو آدم کی اولاد ہیں، ایک دوسرے سے ہی ہو. تو فنکحوہن، تو نکاح کر لو ان سے باذن اہلہن. ٹھیک ہے، یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ ان کے جو مالک ہیں وہ اس کا ولی ہے، اس کا باپ اس کا ولی نہیں. باپ کا تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں پہ، اگر ہے بھی ہے بالفرض تو وہ بھی غلام ہی بیچارہ ہوگا. تو اس لیے وآتوہن، اور دو انہیں مہر، اجورہن، ان کے مہر، بالمعروف، معروف طریقے سے، نہیں جو اس وقت کا دستور تھا، یعنی آدھا ہوگا. محسنات، نکاح میں ہونے والیاں ہوں. اب یہ ان کی طرف اشارہ ہے، ان لونڈی باندیوں کی طرف، کہ وہ کس لیے؟ نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں. غیر مسافحات، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں ہوں. یعنی اگر بالفرض ان کا چال چلن پہلے صحیح نہیں تھا، یا ان کے آقا غلام ان سے بدکاری کرواتے تھے، تو اب وہ محسنات بن جائیں، اب وہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے، اب ان کو یہ پرمیشن نہیں ہے. غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی وہ چھپی دوستی، چھپے دوست بنانے والی ہوں. اچھا، یہاں پہ تو چھپے دوست کی باری ہے، وہ آئی ہے. اعلانیہ دوستی بھی ہوتی ہے، فرینڈشپ ہوتی ہے، ہوتی ہے، ہوتی تو ہے. یہ ہمارے ڈراموں میں کیا ہوتا ہے. اور چلو آپ یورپ چھوڑ دو، پاکستان دیکھ لو. آپ پاکستان کے ڈرامے دیکھنے والے ہیں؟ چیکنگ کے لیے ایک آدھا ڈرامہ دیکھیں نا ذرا. اکثر جو خاص طور پہ آپ کے بچوں کا کوئی فیوریٹ ہے، اس کو ایک کتاب بھی دیکھ لیں، آپ کو سارا سمجھ آ جائے گی. یہ اعلانیہ ہے نا، چھپی تو نہیں ہے. باقاعدہ شادی ہوتی، نکاح ہوتی، طلاق ہوتی ہے، فرینڈس کے ساتھ رہا جاتا ہے، گرل فرینڈز ہوتی ہیں، بوائے فرینڈز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. کتنی بری بات، اللہ میں معاف کرتے یا اللہ. استغفر اللہ، یہ نا زہر ہے.
اب جس کا نام ہی ڈرامہ ہے، جس کا نام ہی ڈرامہ ہے تو وہ ڈرامہ ہے. یہ زہر ہے جو ہماری نسلوں کے اندر انجیکشن کی طرح جو ہے نا وہ اس میں مطلب ڈراپس کی طرح کہہ لیں یا جس طرح بھی وہ اتارا جا رہا ہے. یہ ایک زہر ہے. پھر بچے اس کے بغیر رہتے بھی نہیں ہیں. بچیاں یا بچے ہیں یا جو بھی اس میں شامل ہیں، یا بڑے بھی، عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، مرد بھی اکثر ڈرامہ وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ زہر ہوتا ہے اور پھر ایڈکشن ہو جاتی ہے ان کی. کبھی نوٹ کیجئے گا کہ ان کی ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. موویز تو چلو ایک اور چیز ہے نا، 3 گھنٹے آپ نے کوئی 2.5 گھنٹے کوئی گناہ کیا، یہ ایڈکشن ہو جاتی ہے. اور ہر منتھ ہوتا ہے یا کیا ویکلی ہوتا ہے یا کس طرح سے ان کا سیریل وائز چلتے جاتے ہیں، یہ ایڈکشن ہوتی ہے، ہو جاتی ہے. یہ زہر ہے بچوں کے لیے. تو یہ ہے علانیہ. فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس وہ اگر نکاح میں لائی جائیں. یہ کن کی بات ہو رہی ہے اس وقت؟ یہ غلاموں کی بات ہو رہی، لونڈیوں کی بات ہو رہی. فَإِنْ أَتَيْنَا، پس اگر وہ آئیں، اگر وہ کریں بِفَاحِشَةٍ، کوئی برائی، بے حیائی یعنی زنا وغیرہ، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر نصف ہے، آدھی سزا ہے، مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، پاک دامن عورتوں سے، مِنَ الْعَذَابِ، سزا میں سے. یہ یعنی یہ نکاح کی اجازت لمن، اس شخص کے لیے ہے، یہ رخصت اس شخص کے لیے ہے، یعنی لونڈیوں سے نکاح کی پرمیشن اس شخص کے لیے، خشی العنت منکم، جو ڈرتا ہے زنا کی وجہ سے یا بدکاری میں پڑنے یا مشقت میں پڑنے کی وجہ سے، منکم، تم میں سے. وان تصبروا، اور اگر تم صبر کرو تو خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. یہ پھر بات ہو رہی ہے اسٹیٹس کی. کیا ہوا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب بنت جحش میں، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ پڑھا ہو؟ حالانکہ زید کا مقام دیکھیں، پورے قرآن میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام آیا ہے. کسی اور صحابی کا آیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی آیا ہے، لیکن اس طرح سے تو نہیں آیا. کیا ہوا تھا بلا؟ کچھ یاد ہو حضرت زید اور حضرت زینب کے بارے میں؟ کہ وہ غلام تھے اور زینب جو تھیں وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد تھیں، ان کی کزن تھیں، اور نہیں نبھا سکا صرف اسی وجہ سے. یہ نہیں کہ مطلب صرف اسٹیٹس کی وجہ سے. لیکن پیچھے خیر معاملہ اور تھا. اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی اور تھی، لیکن سامنے یہ باتیں نظر آ رہی تھی کہ نہیں بن رہی تھی. نکاح ہو گیا لیکن نہیں بنی. تو اس لیے یہ بار بار، اور پھر رسول خیر پیچھے وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا، منہ بولے بیٹے والی کو، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمانوں پہ ہو گیا تھا. پہلے وہاں ہوا تھا، بعد میں نیچے ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو تصبروا خیر لکم، یعنی پھر بھی صبر کرو کہ آپ ایک آزاد مومنہ عورت سے ہی شادی کریں. لیکن قرآن پیچھے ایک اور بھی بات کہہ رہا ہے کہ اگر تو وہ مومنہ آزاد عورت جو ہے وہ مومنہ نہیں ہے، ہمیں سامنے وہی کھل گئی ہے، دیکھیں کہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ، اور لونڈی مومنہ خیر، بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے مردوں کے بارے میں بھی آ رہا ہے. اگر نہیں تو پھر صبر کریں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حال بتا دیا، روزے رکھیں. روزہ جو ہے وہ اس کو ختم کرتا ہے. تو اللہ غفور الرحیم، اللہ خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.